جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جب آپ بریک لے رہے تھے تو ہمیں جنگ اور جیو ان دونوں کا ایک بہت بڑا نام محترم حسن نثار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حسن صاحب ویلکم ٹو کھری بات. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم آپ سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ انڈین سٹیٹمنٹ کے اوپر کر رہے تھے جو چدمبرم کی نے خود بھی اعتراف کر لیا کہ ایک نام غلط انہوں نے شامل کیا تھا لسٹ میں, اور ہمارا کہنا ہے کہ کچھ اور نام بھی غلط ہیں. بٹ لیٹس گو اوور موو فارورڈ. حکومت پاکستان کے یا مختلف حلقوں سے ہمیں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ امریکہ نادم ہے ایبٹ آباد کے آپریشن پہ. اگر اس نے یعنی معافی نہیں بھی مانگی تو پشیمان ہے. لیکن سینیٹر جان کیری نے یعنی جو جا کے بریفنگ دی ہے پریزیڈنٹ اوباما کو اور جس کی ڈیٹیلز اب ہمارے سامنے آئی ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی متعدد غلطیوں کا اعتراف کر لیا پاکستانی حکومت نے, اور ان کو باور کرایا گیا ہے کہ وہ آئندہ زیادہ احتیاط سے کام کریں. یہاں پہ سچائی کیا, حقیقت کیا؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ حسن نثار صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا ہم جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سچ بول رہے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ اچھا, حقیقت یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب اٹ از امٹیریل کہ کون کیا کہہ رہا ہے. وہ اگر ان کو اس پہ کوئی افسوس ہے تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے زود پشیماں کا پشیمانا, وہ والی بات ہے. اور اگر ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ سارا ہے بےمانی. یہ سانپ نکل چکا ہے, لکیر پہ جتنا ہم جتنی دیر چاہیں ہم پیٹنا چاہیں پیٹ سکتے ہیں, ادروائز اٹس آف نو کانسیکوینس. تو اس کے مزید ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کل ایک اور دہشت گرد پکڑا گیا القاعدہ کا کراچی سے, اور اب لگتا ہے کہ اور بھی یہیں سے پکڑے جائیں گے. تو پاکستان عالمی کمیونٹی کو کیا سمجھائے گا؟ ہم کب سے دہشت گردوں کی نرسری بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اربوں انسانوں کی دنیا ہے, اس میں ایک طرف یہ 18 کروڑ ہیں, اور جتنا مرضی آپ چیخ و پکار کرتے رہیں, حقیقت تو یہی ہے. وہ ہر ایول کا وہ کھرا یہیں سے نکلتا ہے. سو اب جو متعلقہ ادارے ہیں, لوگ ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ دے مسٹ گو ناؤ آل آؤٹ. یہ چلاکیوں کا موسم نہیں ہے. یہ 21ویں صدی میں آپ زیادہ دیر تک یہ چھپن چھپائی کا کھیل آپ نہیں کھیل سکتے. آپ کو اف یو مین اٹ دین یو ول ہیو ٹو پروو اٹ. پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہیں, اور بالکل نیرو ڈاؤن کر کے وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جہاں دے ول ہیو ٹو ڈیلیور. اور میرا خیال ہے یہ ہماری اپنی ضرورت بھی ہے. دنیا تو علیحدہ اپنی جگہ پہ, پاکستان جیم ہو گیا ہے. ڈاکٹر فردوس صاحبہ, بات یہ ہے کہ جس دن پارلیمنٹ نے ایک سخت قسم کی مذمتی قرارداد پیش کی, اس کے اگلے دن ڈرون حملہ ہوا, اور اس بار اس میں طالبان نہیں پاکستانی شہری ہلاک ہوئے. کیا حکومت پاکستان اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے قتل کا مقدمہ اٹھائے گی کہ چپ رہے گی؟ دیکھیں, آپ نے پارلیمانی ریزولوشن کے اندر بڑی کلیئرلی پوری قوم کی متفقہ آواز جو تھی اس کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے. اس کے بعد جو امریکن اگریشن ہوا, جس قسم سے دوبارہ سے ڈرون اٹیک ہوا, اور پھر اس کے بعد سینیٹر جان کیری کی سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے جو ریزرویشن اور کنسرن اس حوالے سے شو کیے گئے, ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ امریکنز جو ہیں انہوں نے بھی, جہاں آپ ہماری غلطیوں کا ذکر کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, اور اس بات پہ کنسنسس ہوا ہے کہ ہمیں کم از کم ان فیوچر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور جوائنٹ آپریشنل اسٹریٹجی جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اور یونیلیٹرل ایکشنز جو ہیں وہ اس طرح کے ڈرون اٹیکس ہوں یا آپریشن ہوں یا کوئی بھی ایسا یونیلیٹرل ایکشن جو ہمارے کولیشن پارٹنرز اگینسٹ وار آن ٹیرر کریں گے, تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, اور وہ بجائے اس کے کہ ٹیررزم کو کم کرے, وہ ٹیررزم کو بریڈ کرنے کا, گرو کرنے کا, انہانس کرنے کا باعث بنے گا, اور اس سے الٹیمیٹلی یہ جو ہماری وار آن ٹیرر ہے وہ سفر کرے گی. آپ نے ذکر کیا, میں سن رہی تھی گفتگو کہ اس میں یقیناً جو کنسرنز آپ سمیت سب کے ہیں, بینگ اے پاکستانی ہمارے بھی وہی کنسرن ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل پرسیپشن دنیا میں کوئی بھی ان لکیلی
ایسا ایول تھاٹ، کوئی ایسی ایول برڈنگ جو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیٹ ہوتی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان سے جڑتا ہے. تو یہ ہمارے اندر بھی جو گیپس ہیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، اور کمیاں اور کوتاہیاں، ہمیں بھی ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ہم بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، کیوں دنیا کے اور اتنے ممالک کے اوپر وہ انگلیاں کیوں نہیں اٹھ رہی جو ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، اور ہمارے اندر کیا ایسے فیلیئرز ہیں، وہ انسٹیٹیوشنل فیلیئرز ہیں، وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کمیونٹی لیول پہ ہیں، یا آپ کی اوور آل نیشنل جو بریجز ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایشو ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم مل کے اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. لیکن بڑی کوئکلی صدیق الفاروق صاحب، بڑی کوئکلی اپنے آپ کو مختلف سیاسی فورمز پہ اکٹھا کر کے اپنا کیس میں سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا. پھر صدیق الفاروق صاحب بہت کوئکلی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہے اور آپ لوگ بھی پارلیمنٹ اور سینٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، خاطر خواہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، سیکنڈ لارجسٹ آپ پارٹی ہیں اس وقت. پاکستانی جو ناحق شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا کون مطالبہ کرے گا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں جی، جتنے بھی پاکستانی ناحق شہید ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، لیکن میں جلدی سے 1 2 3 پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جان کیری نے معافی مانگی. جان کیری نے یہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں معافی مانگنے نہیں آیا. تو ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ان کا موقف درست نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جان کیری اگر آئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، بلا شبہ جب حکومت پوری پاکستانی قوم کا ایک کنسنسس بنا کہ ہماری خود مختاری کی یہ وائلیشن ہوئی ہے، تو امریکہ ایک نہیں کئی قدم پیچھے ہٹا، اور جب پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی تو اس کا اثر ہوا. لیکن جان کیری کے ساتھ پھر ایک خفیہ معاہدہ کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے، پارلیمنٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے، انہوں نے اس کو کمپرومائز کر دیا. اچھا، پھر ایک اور بات ہے، آپ نے بھی کہا کہ جی ہم نے نرسری بنائی ہے. اور بھائی پاکستان کو ہم نے دہشت گردوں کی نرسری نہیں بنایا. یہ میں نے ابھی جو ذکر کیا ہے، یہ ساری دنیا سے ان لوگوں کو لا کے یہاں جمع کس نے کیا؟ پھر افغانستان پر قبضہ ابھی تک جاری ہے. اب جو ہماری ٹیرین ہے اور جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں اس میں کیا، میں یہ سمجھتا ہوں پوری ایمانداری سے کہ کچھ لوگوں کی، کچھ ملکوں کی یہ دلچسپی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کو اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہاں ایک اس کو بوائلنگ پوائنٹ رکھا جائے. اور جب ہمارا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے ان کیمرہ سیشن کو کہ جناب فلاں فلاں ملک پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اسلحہ بھیج رہے ہیں، ٹریننگ دے کے یہاں بھیج رہے ہیں، تو ہم یہ معاملہ بین الاقوامی برادری کے سامنے بجائے اس کے کہ ہم انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہوں کیوں نہیں رکھ رہے پوری شدت کے ساتھ، اور کیوں نہیں ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کر رہے. عمر چیمہ، ہم کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ لیکن مبشر، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2008 کے الیکشن کے بعد ہم اس وقت بھی ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ جو کام جنرل مشرف سے امریکہ نہیں لے سکا وہی ان سے کام کرانے کے لیے NRO ڈیل اور سعودی ڈیل سٹرائک کروائی گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈرون اٹیکس اگر 7-8 تھے تو یہاں 250 سے بھی اوپر چلے گئے. اور خاص طور پہ جب یہ ریمنڈ ڈیوس والا پہ 1 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو پہلا ریئیکشن جو آیا ہمارے حکمرانوں کا وہ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں جو ایکسچینج کی گئیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم کی طرف سے جب پریشر پڑا اور جب فوج کے کہنے پہ جب بریفنگ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بریفنگ کے بعد اب کوئی کسی بھی پاکستانی کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ جو قراردادیں پاس کر کے جو عوام کو جو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی شاید یہ بہت بڑا عوام کو پروٹیکٹ جو ہے ان کے حقوق پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ ہی عوام کو ریلیف دے سکے، نہ ہی ملکی مفاد کا کوئی تحفظ کر سکیں. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کیا ہے؟ آج جب یہ کہا جاتا ہے، آج جب یہ کہا جاتا ہے حکومت میں آتی ہے، کیا آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستانیوں کے قتل کا کیس کریں گے جا کے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. طریقہ انصاف جب آئے گی وہ ملکی مفاد کا تحفظ اور لوگوں کی اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت کرے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹیک اے بریک.